وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. اللہ تعالیٰ نے مومن کامل کی ایک خاص شان بیان فرمائی کہ جو ہمارے 100% بن چکے اور نفس و شیطان کی غلامی سے نکل چکے، اور اس شعر پر اب ان کا عمل ہو گیا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. مالک اور پالنے والا اور خالق کی مرضی پر جینا اور مرنا، یہی ہمارا آسرا، ہمارا سہارا، ہماری دونوں جہان کی عافیت کا یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اس ذات پاک کو راضی کر لیں جس کے قبضے میں یہ دونوں جہان ہیں. اس وقت کا موضوع چونکہ بہت سے ہمارے حاجی صاحبان اللہ کے گھر کی زیارت کر کے واپس ہوئے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حاجی حج کرتا ہے تو ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی بچہ پیدا ہوا اور بے گناہ ہے. تو قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کپڑا کوئی صاف پہنتا ہے جمعے کے دن نہا دھو کر، تو اس کا اہتمام کرتا ہے کہ پھر اس کپڑے میں کوئی گندگی نہ لگ جائے. لہذا حج کے اللہ کا گھر دیکھنے کے بعد اور روضہ مبارک پر حاضری کے بعد اب یہ بادشاہی کی طرح اس کی زندگی ہونی چاہیے، چمگادڑی زندگی نہیں ہونی چاہیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شعر سے سبق اہل حج، اہل زیارت اور ہر اہل ایمان کے کو نصیحت ملتی ہے کہ یار شبرا روز مہجوری مدد. مولانا رومی دعا کرتے ہیں کہ جس کو آپ نے رات میں اٹھ کر اپنی یاد میں لگایا اور یار شب بنایا. رات کا یار کون ہوتا ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہے یا وتر سے پہلے 2-4 رکعت پڑھتا ہے، وہ بھی یار شب میں داخل ہے. اگر وتر سے پہلے بھی 2 رکعت کوئی پڑھ لے تو قائم اللیل ہو گیا. علامہ ثانی کا فیصلہ ہے، امداد الفتاوی کا بھی فیصلہ ہے، اور سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیصلہ ہے. اصل تو فیصلہ وہی ہے حدیث پاک کا کہ ما صلی بعد صلاۃ العشاء قبل النوم فہو من اللیل. جس نے عشاء کے فرض کے بعد 2-4 رکعت نفلیں پڑھ لی، اللہ کے ہاں قائم اللیل ہو گیا. اب اس جرم سے وہ بری ہو گیا کہ لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، وہ کامل نہیں ہو سکتا جو رات کی نماز نہیں پڑھتا. یہ 2 رکعت اگر وتر سے پہلے تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو آپ کاملین میں شمار ہو جائیں گے. مولانا رومی دعا کرتے ہیں کہ یار شبرا روز مہجوری مدے، اے خدا جس کو آپ نے راتوں کو اپنا دوست بنایا، اپنی یاد کی توفیق دی. اسی مصرے میں یہ بھی شامل ہے کہ جس کو اپنے گھر کا طواف نصیب فرمایا، منتظم پر چمٹنا اور رونا کا موقع دیا، مینا عرفات اور مزدلفہ میں حاضری نصیب فرمائی، اور ایسی زمین پر طواف کا شرف بخشا جس پر کہ سارے انبیاء علیہ السلام چلے ہوئے ہیں، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چلے ہوئے ہیں، سارے اولیاء اللہ کے قدم پڑے ہوئے ہیں. جس پر اختر کا زندگی میں پہلے حج پر پہلا شعر یہ ہے، جب پہلا حج نصیب ہوا تو پہلا شعر یہ ہے، کہا یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، کہا یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. اور روضہ پاک پر جن کو حاضری نصیب ہوئی، شہر مدینہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور جس نے روضہ مبارک پر حاضری دی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں یہ کہنا کہ زرت قبر النبی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی، ایسا کہنا مکروہ ہے.
اللہ کو پسند نہیں ہے. المکروہ ہوا ضد المحبوب، مکروہ وہ ہے جو محبوب کا ضد ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں ہے. پھر کیا کہنا چاہیے؟ زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. اور آپ کا وعدہ ہے کہ جو مدینہ پاک میں آ کر ہماری زیارت کر لے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. اب ان مقامات کی زیارت کے بعد خاص کر منا، مزدلفہ، عرفات، منا میں کیا کام ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر اللہ کے حکم سے چھری رکھی. ہمارے خواہشات کیا اپنے اکلوتے بیٹے سے بھی زیادہ ہے؟ منا کی سرزمین پر دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اے خدا اس سرزمین پر آپ کے خلیل اللہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے حکم سے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی. اس سرزمین اور اس وفاداری کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جس کا دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس کے سطح میں ہمیں اپنی بری خواہشوں کی گردن پر چھری رکھنے کی توفیق دے دی. احد کے دامن میں 70 شہید بیک وقت خون شہادت سے اپنی محبت اور اپنی غلامی اور بندگی کی تاریخ خون شہادت سے لکھ دی. خون شہادت سے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے کہ اپنے ملکوں میں واپس آنا درکنار، جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھتے ہی ایئر ہوسٹس پر نظر احرام ڈالنے لگتے ہیں اور بعض دانجیاں بھی وہیں مون دیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جب تک حج کر کے آئے اور کوئی گناہ نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ بتاؤ کہ چاروں اماموں کے نزدیک داڑھی کا مولانا حرام ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. بہشتی زیور جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 115 پر دیکھو کیا لکھا ہے کہ داڑھی منانا بھی حرام اور ایک مٹھی سے کم کٹانا بھی حرام. اور ملائم گالوں کو تکلیف دینا یہ الگ بے وقوفی. ایک کوٹ مارا، پھر ڈبل کوٹ مارا، آخر میں کھوٹی اکھاڑ کوٹ مارا. کھوٹی اکھاڑ روزانہ تکلیف. کیوں تکلیف اٹھاتے ہو؟ یہ مت سوچو کہ اس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو جائیں گے. داڑھی رکھنے سے لوگ ملا کہیں گے. واللہ مسجد میں اختر قسم کھا کر کہتا ہے کہ آج تک جن لوگوں نے داڑھی رکھ لی میری تقریر سے اور یہاں موجود ہیں سب، ان سے پوچھو کہ ان کو کیا عزت ملی دنیا میں. جو بیوی کبھی دعا کے لیے نہیں کہتی تھی اس بیوی نے کہا میاں ہمارے لیے دعا کرو. صاحبزادے نے کہا ابھی تک کیوں نہیں کہا تم داڑھی نہیں رکھتے تھے اس لیے ہمیں تم سے دعا کی درخواست کرتے شرم آتی تھی. اب تم مجھ قابل ہو گئے. دنیا کی بھی عزت آخرت میں، لیکن دنیا کی عزت کے لیے مت رکھو، رب العزت کے لیے رکھو. اگر کوئی ہنسے تو یہ شعر پڑھ لو جو اختر سکھا رہا ہے. اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو. تم کو بھی محبت کہیں غصہ نہ بنا دے. تم کو بھی محبت کس کی؟ اللہ کی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ بتاؤ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق نہیں ہے کہ آپ جیسی ہم شکل بنا لیں؟ اگر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرما لیں کہ تم میرے امتی اور میرے غلام ہو، ہر وقت میرے مجھ پر درود شریف بھیجتے تھے، لیکن میری شکل سے تم کو کیوں نفرت کی؟ میری شکل میں تم کو کیا عیب نظر آتا تھا کہ جب تم اہل مغرب اور یہودی اور عیسائیوں کی شکل بناتے؟ اور فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ تصویر پڑتی ہے. فرشتوں کی جماعت سبحان الذی زین الرجال باللحا. پاک ہے اللہ جس نے مردوں کو زینت و جمال بخشا داڑھی سے. معلوم داڑھی سے جمال و زینت. اگر داڑھی خراب چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو یہ شکل نہ دیتا. سارے پیغمبر جتنے پیارے ہیں اللہ کے، یہاں تک کہ اولیاء اللہ جی، اللہ اپنے پیاروں کی شکل کو اسی سے استعمال دیتا. تو جب حج سے واپس آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرو. یار شبرا روز محجوری مدد، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی زیارت، اپنے گھر کی زیارت، روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
اپنی یاد میں آہوزاری نصیب فرما دے، اشک باری عطا فرما دے کہ ان آنکھوں سے، جن آنکھوں سے اللہ کے لیے آنسو نکلے ہیں، انہی آنکھوں سے حرام کاری اور بدنظری، حسین لڑکیوں کو دیکھنا یا لڑکوں کو دیکھنا، یہ بدنظری لعنتی چیز ہے، یاد رکھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے کسی کی بہو بیٹی کو دیکھا اس نے آنکھوں سے زنا کر لیا۔ آج بیوقوف لوگ کہتے ہیں ارے مولانا نہ لیا نہ دیا، صرف دیکھ لیا۔ یہ وہ لیا دیا نہیں ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی شخصیت پر آپ اعتماد کرو گے؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دیتے ہیں کہ اے خدا جو نظر کی حفاظت نہ کرے اس پر لعنت فرمائیے آپ، کیونکہ نظر سے دل غائب ہو جاتا ہے، اور دل جب غائب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق رہے گا؟ تو جناب سر پر جب حج سے واپس آئیے تو یہ دعا کر کے آئیے، اور نہیں تو ابھی یہاں بھی کر لو کہ اللہ ایسا ایمان یقین عطا فرما دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو، اور ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، لیکن اگر بربنائے بشریت کمزوری کبھی خطا ہو جائے، خطا کاری ہو جائے تو اشک باری کا مشغلہ اور شیوا اختیار کرو، اتنا رو کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے اور آپ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ ایک صاحب نے ایک علاقے میں بیان کر رہا تھا، بھری مجلس میں کھڑے ہو کر سوال کیا کہ کیا مولانا اللہ سے توبہ کرنے میں کتنا روئیں اور کیا دلیل ہے، کیا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا؟ میں نے کہا انشاءاللہ بالکل معلوم ہو جائے گا۔ اس کی مثال سن لو، جب کسی کا بچہ بہت رونے لگے ابا سے، اور ابا دیکھتا ہے کہ روتے روتے اب بے ہوش ہونے والا ہے، تو گود میں اٹھا کر پیار کرتا ہے اور پیٹھ پر 2-3 تھپکیاں شفقت کی لگا کر کہتا ہے بیٹا اب مت رو، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، سر میں درد ہو جائے گا، لہذا ہم نے معاف کر دیا، اطمینان رکھو۔ تو باپ کی شفقت اور گود میں اٹھا لینا اور پیٹھ پر اس کو دست شفقت پھیرنا اور یہ سمجھانا کہ ہم نے معاف کر دیا اب مت رو، یہی آواز اللہ کے بندوں کے دل میں آ جاتی ہے۔ جب وہ 2 رکعت توبہ پڑھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں تو دل میں اللہ تعالیٰ کی آواز آ جاتی ہے کہ اب بہت رو چکے، اب کہیں پہنچے نہ مجھ سے ان کو غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آواز آ جاتی ہے کہ اب زیادہ نہ رو، بیمار ہو جاؤ گے۔ ابا کی شفقت میری پیدا کی ہوئی ہے، ماں باپ کہاں سے شفقت لاتے؟ یہ تو ہماری شفقت اور رحمت کا حق ہے ان پر، لہذا انشاءاللہ دل میں ٹھنڈک محسوس کرو گے اور دل میں آواز آ جائے گی کہ مت رو، اب زیادہ بیمار ہو جاؤ گے۔ لہذا اللہ کا گھر جس کو نصیب ہو تو گھر سے گھر والے کی عزت و عظمت زیادہ ہے۔ پاکستان اپنے ملکوں میں جو آئے ہیں حج کر کے، یہاں کعبہ تو نہیں ہے مگر کعبے والا یہاں بھی ساتھ میں ہے۔ ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض کرنا یہ شرافت بندگی کے خلاف ہے۔ لاکھ دنیا تم کو معزز کہے مگر وہ معزز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، وہ حیادار اور شرمیلا بندہ نہیں ہے جو نافرمانی کرتا ہے۔ محدث عظیم شرح مشکات اللہ علی قاری لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو گناہ میں نہ پائے۔ فإن حقیقت الحیا ان مولاک لا یراک حیث نہاک۔ حقیقت شرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے۔ میرا اردو شعر یاد آیا، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ میں کیا کہوں، میرا ایک شعر یاد آیا کہ اگر اللہ کو یہاں راضی کر لو تو جنت کا مزے سے زیادہ خالق جنت جب دل میں پا جاؤ گے۔ جو اللہ کو راضی کرنے یہاں تھوڑی سی ہمت کر لو، گناہ کرنا زیادہ مشکل ہے نہ کرنے سے۔ کام نہ کرو اور ولی اللہ بن جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ولی اللہ بننے میں بڑے بڑے کام کرنے پڑیں گے۔ اختر کہتا ہے بالکل کام نہ کرو، خالی فرض واجب سنت مؤکدہ نماز وغیرہ کر لو جو ضروری ہے، مگر رات رات بھر جاگنے کا کام کوئی ضروری نہیں۔
بس کام کیا ہے بتا رہا ہوں ولی اللہ بننے کے لیے کہ کام نہ کرو اور ولی اللہ بن جاؤ، برے کام نہ کرو بس. اور کام نہ کرنے میں آرام ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں صاحب کام نہ کر بغیر کام کیے ہم کو 2-4 دکان ایسی ہم بنوا لیں کہ اس کا کرایہ کھائیں اور کام نہ کریں، آرام سے کھاتے رہیں. میں کہتا ہوں ایسے ہی تم اللہ کے ولی بن جاؤ. VCR مت دیکھو، سینما مت دیکھو، لڑکیوں کو نظر بازی مت کرو، یہ سب کام نہ کرو، اس میں پریشانی ہے. سکون سے رہو. اللہ تعالیٰ نے ہمارا 3 چیز بچا دیا. نظر بچایا یا وضو من ابصارہم سے، کیا ایمان والو نظر کی حفاظت کرو. اور دل بچایا کہ دل میں بھی گندے خیالات مت لاؤ. اور جسم کے لیے حکم دیا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، جو حسین چہرے ہیں روشن چہروں کے قریب بھی نہ رہو. جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ان کے قریب بھی نہ رہو. تو آنکھ بچا دی اللہ نے، دل بچا دیا اور جسم بچا دیا. اب کیا بچا جو نہیں بچایا؟ سارا مال تو اللہ نے بچا دیا. بولو کیا مالک کا کرم. جنہوں نے اس کا مزہ پا لیا، تقویٰ کا مزہ جن کو مل گیا، اپنے جن کو مولا پا گئے، وہ ساری لیلاؤں سے بے نیاز ہو گئے، سوائے اپنی بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، کیونکہ بیوی حلال کی لیلا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 10 بجے رات کے بعد اپنی بیویوں کو لیلا ہی کہو، اور فجر کی جب اذان ہو جائے تو اس کا اصلی نام لینے لگو. اور یہ اصلی مبارک لیلائیں ہیں. آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بیویوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. جو مولا دست مولا ملے وہی اصلی لیلا ہے، جس کو مولا نے دیا. اور جو ادھر ادھر نظر خراب کرتے ہیں ان کو لیلا بھی نہیں ملتی اور عذاب بھی ملتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا عذاب بھی ملتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بیوی کے علاوہ ادھر ادھر حسینوں کو ہینڈل مت کرو، ورنہ ہینڈل کے عذاب میں سینڈل پاؤ گے ان کے. یہ انگریزی کا قافیہ سن لو. دنیا میں آج تک، آخر میری قسم کا تو اعتبار کرو، واللہ کہتا ہوں آج تک دنیا میں حکیم بھی ہوں، کوئی نوجوان مریض ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے ان حسینوں سے چین ہے. سب نے یہی کہا کہ چین اڑا ہوا ہے، نیند نہیں آتی. ولیم فائز کہتا ہوں پھر بھی نیند نہیں آتی. میں نے کہا کیوں؟ دیکھا کسی کی وائف سکھانی پڑی ولیم فائز اور خراب ہو گئی تمہاری لائف، اور جگر میں چپ رہا ہے اس کا نائف. کیا ضرورت؟ حلال کی جو ملے انتظار کرو، ورنہ زندگی جوانی مولا پر فدا کر دو. اختر کا ایک شعر سن لو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، اے جوانوں اپنی مٹی کو مٹی کی کھلونوں پر ضائع مت کرو. اب آپ پوچھیں گے پھر جوانی کہاں فدا کریں؟ جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے علیہ اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ ذرا مر کر تو دیکھو ان پر. جو حیات دے سکتا ہے زندگی دیتا ہے، تو جو زندگی ان پر فدا ہوتی ہے اس کی زندگی کو کتنی زندگی عطا ہوگی. اس کا مزہ نہیں معلوم لوگوں کو. میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کچھ دن اس فقیر کے ساتھ رہ لو، اللہ کی رحمت سے تمہیں اللہ اپنے نام کا مزہ چکھا دے، یہ سارا عالم کو بھول جاؤ گے. اب ایک اردو شعر سن لو، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. تو لسٹر کا شعر سنا رہا ہوں. میڈ ان لندن شعر سنیے. میڈ ان لندن، مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کی میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں گلشن خالق جنت لیے ہوئے. جو اللہ کو پا گیا وہ خالق جنت دل میں لیے پھر رہا ہے. اس کے مزے کو لوگ کیا سمجھیں؟ بادشاہوں کو جو مزہ نصیب نہیں. اگر سلاطین کو پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کے پاس کیا مزہ ہے تو تلواریں لے کر چڑھائی کر دیں، مگر یہ تلواروں سے نہیں ملے گی، یہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے ملے گی. تو اپنے ملکوں میں آنے کے بعد یہ نہ سوچو کہ ہم آزاد ہو گئے. کعبہ چھوڑنے سے آزاد آپ نہیں ہوئے، کیونکہ کعبہ والا ساتھ میں ہے اور پہلے سے زیادہ ساتھ نصیب ہو گیا، تعلق بڑھ گیا اللہ سے.
حج کے بعد تعلق بڑھ گیا ہی نہیں، لہذا وہ گھر والا زیادہ کبھی تعلق کے ساتھ اب آپ کے ساتھ ہے، اس لیے ہر وقت اس کا خیال رکھیں۔ اور جس نے حج نہیں کیا تو گھر سے تو دور ہے مگر گھر والا ساتھ ہے۔ روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، اور روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے۔ لہذا دوستو جنت کا مزہ دنیا ہی سے لینا اگر ہے، چین و اطمینان کے لیے آ جاؤ اللہ کے راستے پر، کچھ دن آزمانے کے لیے آ جاؤ، 40 دن صرف آزما لو، کسی خانقاہ میں کسی اللہ والے یا ان کے غلاموں کے پاس رہ لو اور گناہ سے بچ جاؤ 40 دن صرف آزمانے کے لیے، پھر دیکھو 40 دن میں آپ کو کیا سکون ملتا ہے۔ بھنگی پالے میں جو رہتا ہے اس کو پیخانے کے کنسر سونگھنے سے اگر اس کو چھڑانا جان مشکل ہو تو 40 دن کے لیے خوشبودار ماحول میں رہو، 40 دن۔ اس کے بعد جب جاؤ گے بھنگی پاڑے تو خود ہی بھاگو گے وہاں سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے بعد مت جاؤ، گناہ چھوڑنا پڑے گا، VCR فلمیں۔ ہمارے شیخ نے فرمایا گناہ چھوڑنا نہیں پڑتا، بزرگوں کی صحبت سے گناہ خود چھوٹ جاتے ہیں۔ اور ایسی پیاری مثال بتائی کہ جیسے کسی نے تغلق ہاؤس میں کسی آفس سے، سرکاری گورنمنٹ آفس سے 10,000 رشوت لیا اور پنہٹی اور لسبیلا سے جا رہا ہے نیو کراچی اور دل میں منصوبے بنا رہا ہے یہ سامان لیں گے وہ سامان لیں گے، لیکن ایک دوست آتا ہے کہتا ہے پیچھے پولیس کی جیپ آ رہی ہے اور نوٹوں پر دستخط ہیں تو وہ پکڑنے تم کو آ رہے ہیں، نوٹوں پر دستخط ہے جس نے رشوت دیا تم کو پھنسانے کے لیے۔ تو اسی وقت لسبیلا گولی مار کہیں بھی دیکھتا ہے گٹر کھلا ہوا، اس میں وہ 10,000 کی نوٹ کی رشوت کی گھنٹی چھوڑ دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے اور ہنستا ہوا جاتا ہے، روتا نہیں کہ 10,000 کی گھنٹی کا مجھے غم ہے، ہنس رہا ہے۔ اتنے میں پولیس کی جیپ آتی ہے کہ نکالو جیب کی تلاشی دو، دیکھ لیجیے آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دیا، آپ کی کارپوریشن ٹھیک نہیں ہے، کہاں میرے پاس، اور وہ ہنستا ہے اور ہنس کر کے خوش ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جتنا اس جیپ اور پولیس پر ایمان و یقین ہے ان کی ہتھکڑیوں کا اور ان کے ڈنڈوں کا، اس سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں اتر جائے اور قیامت کی رسوائی اور دوزخ پر یقین ہو جائے تو انشاءاللہ گناہ چھوڑنا نہیں پڑے گا، چھوٹ جائیں اور آپ گناہوں کے چھوٹنے سے غم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے گٹر سے ہم کو نکال لیا۔ تو بس ایک اشارہ کر دیا کہ حج سے واپسی کے بعد تاجر کو چاہیے کہ اپنی تجارت میں اگر جھوٹ بولتا ہو چھوڑ دے، اگر سودا کا عیب نہ بتاتا ہو تو عیب بتانا شروع کر دے، اگر کوئی ناجائز آمدنی کی روزی ہے تو اس کو 3 طلاق دے دے تاکہ دوبارہ شادی نہیں کر سکے اور اس کا حلالہ بھی نہیں۔ اور بیوی کو اگر ستا رہا ہو تو بیوی کو بھی نہ ستائے، اگر چھپ چھپ کے گانا سننے کی عادت ہو اب کانوں کو گنہگار نہ کرو، کیونکہ ان کانوں نے لبیک کی آواز سنی ہوئی۔ اگر آنکھوں سے بدنظری کا مرض ہو تو اب بدنظری بھی نہ کرو، زبان سے جھوٹ بولنے کی غیبت کرنے کی عادت ہو تو غیبت اور جھوٹ بھی چھوڑو۔ لفظ کی ایک لمحہ بھی اپنے مالک کو ناراض نہ کرو، یہ معمولی کرامت نہیں ہے جو اختر پیش کر رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے خادم نے کہا 1 سال تک آپ کے پاس تھا لیکن آپ سے ہم نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے ہمارا عقیدہ آپ پر نہیں جمع۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کے اندر تم نے مجھے کوئی نافرمانی کرتے پایا؟ اس نے نافرمانی تو نہیں پایا۔ فرمایا جس جنید نے 10 سال تک اپنے مالک کو ناراض نہیں کیا اس سے بڑی کرامت تو کیا چاہتا۔ لہذا تقویٰ پر قائم رہنا، الاستقامت فوق الف کرامہ، 1000 کرامت سے افضل ہے۔ لیکن دوستوں گھر کے دیکھنے سے اگر آپ ولی اللہ ہو جاتے تو ابو جہل بھی ولی اللہ ہو جاتا، کیونکہ ابو جہل پیدا ہی ہوا تھا کعبہ شریف میں، اس کی ماں کو حمل تھا، حالت حمل میں اس کی ماں طواف کر رہی تھی اور کعبہ ہی میں پیدا ہو گیا۔
لیکن کعبہ ولی اللہ نہیں بناتا، ولی اللہ پیغمبر بناتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ کا ولی بنتا ہے آدمی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو کعبے والا جب ملا تو کعبے کا مزہ مسلمانوں کو آیا، صحابہ کو آیا، ورنہ کافر بھی تو طواف کر رہے تھے، لیکن جس کے گھر طواف کر رہے تھے گھر والا ناراض تھا ان کافروں سے۔ ایسے گھر میں انٹر ہونے سے کوئی فائدہ نہیں کہ مالک گھر کا ناراض ہو، سمجھ رہے ہو دوستو؟ میں واللہ کہتا ہوں جو اس ملکوں میں اللہ کو راضی کیے ہوئے ہیں وہ کعبہ تو دور ہے مگر کعبے والا اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ جو اپنے ملکوں میں سنت پر عمل کر رہا ہے، روضہ رسول اللہ تو مدینہ پاک میں ہے مگر روضے والا اس کے ساتھ ہے۔ کاش کی یہ بات میری آپ کے دلوں میں داخل ہو جاتی کہ گناہوں کی خبیث لعنتی مزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو پاک کر دے۔ اس لیے مہاراج میں فرماتے ہیں یار شبرا روز محجوری مدد، اے خدا جن کو رات میں آپ نے اپنا بنایا، روز مبارک پر اپنا بنایا، ملتظم پر سے چپکایا، ان کو اپنے ملکوں میں گناہوں میں ملوث کر کے آپ اپنی دوری کے عذاب سے ہم کو درد آشنا اور عذاب آشنا نہ کیجیے، عذاب سے ہم کنار نہ کیجیے۔ جان قربت دیدارہ دوری مدد، جس جان نے آپ کے قرب کا مزہ چکھ لیا، اللہ والوں کے خانقاہوں میں، بیت اللہ شریف کے طوافوں میں، روزے مبارک کے صلاۃ و سلام میں اور مدینہ پاک کی گلیوں میں اور احد کے دامن میں شہیدوں کے حضور میں، آپ ان کو پھر گناہوں میں مبتلا کر کے گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے۔ لیکن دوستو ایسی طاقت گناہ سے بچنے کی اور اللہ کے راستے میں شیرانہ ہمت کی اور ہر وقت باخدا رہنے کی اور تمام گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ چند منٹ اللہ والوں کے پاس رہنا 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ خاتمہ ان کی برکت سے ایمان پر نصیب ہوتا ہے۔ اور عبادت شیطان نے بہت کیا لیکن اس کا حال دیکھ لو کیا ہوا۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ عبادت نہ کریں، عبادت کریں لیکن اس سے زیادہ اہتمام کریں بزرگوں کے پاس جانے کا۔ میرے شیخ صاحب الحق صاحب دعوت برکاتہم سے مکہ شریف میں ایک عالم نے پوچھا کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث کی مجلس ہو رہی ہے اس عصر سے مغرب تک، تو میں طواف کروں یا اللہ والے کی مجلس میں جاؤں؟ ایسا مشکل سوال ہوتا ہوں۔ میرے شیخ کا جواب سن لو کہ اگر آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے تو آپ تلاوت کریں گے یا ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے؟ تو شیخ کے پاس جاؤ تاکہ اس گھر والے کی محبت پیدا ہو۔ جب گھر والے کی محبت ہوتی ہے تب گھر کی محبت ہوتی ہے، ورنہ اسی کعبے کے اندر میں نے گفتگو سنی ہے حاجیوں کی جنہوں نے اپنے ملکوں میں اللہ کی محبت نہیں سیکھی، اللہ کی معرفت نہیں سیکھی، ان کو گھر کی عظمت کا بھی کوئی پاس نہیں تھا۔ کعبے میں بیٹھے ہوئے فلپس کی تعریف کر رہے ہیں کہ میں نے فلپس کا ریڈیو سنا، ایسا ہے ویسا ہے۔ کیا ہے؟ اندھا ہے نابینا ہے، کیا جانے کعبے کی عظمتوں۔ اس لیے دوستو کسی شخص کو رات بھر عبادت دیکھتے ہوئے ولی اللہ مت سمجھو، کسی کو 10 پارہ تلاوت کرتے ہوئے ولی اللہ مت سمجھو، کسی کو ہر سال حج عمرہ کرتے ہوئے ولی اللہ مت سمجھو۔ اللہ کی دوستی کا امتحان کرنا ہے تو اس وقت دیکھو جب جہاز پر بیٹھے حاجی اور ایئر ہوسٹس آ کر کہے کہ حاجی صاحب ٹھنڈا چاہیے یا گرم، اس وقت دیکھو اگر حاجی پاجی ہو جاتا ہے اور آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے تو سمجھ لو اس ظالم نے سارا نور اپنا ضائع کر دیا۔ پیٹ کی تکلیف اٹھا لو، چائے اچھی نہ ملے جیسی ملے ویسی پی لو، مگر نظر ملا کر ایئر ہوسٹسوں سے بات نہ کرو۔ اگر دکاندار ہو اور دکانداری دکان وہ خرید گاہکین آئی گاہکین، ایک گاہک ہوتا ہے گاہکین ہوتی ہے، گاہکا اور نائکا بھی ہو، اس وقت دیکھو نظر بچاؤ، آواز بھاری کر کے بات کرو، آواز میں لچک بھی نہ آئے، مسکراؤ بھی مت، ٹوپی کو بھی ٹھیک نہ کرو کہ دیکھ کر ایک لڑکی آ رہی تو ذرا یوں ہو گئے اور یوں کر دیا پسینہ پوچھ پوچھ دیا، پسینہ پوچھی اپنی جبی سے نہ تم آئے نہ ہم آئے کہیں سے، یہ بھی نفس کا قید ہے۔ سب کتابوں میں لکھا ہمارے بزرگوں میں کہ نفس چاہتا ہے کہ میں حسینوں کی نظر میں سلیکٹڈ ہو جاؤں،
یہ بھی نفس کی بدماشی. کوشش کرو کہ نظر سے بچو اور آواز بھاری کر کے ان سے بات کرو. اب کوئی کہے روزی کا قصہ بتاتا ہوں. الہ آباد میں ایک شخص نے ایک بزرگ سے تعلق کیا, مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پورے شہر میں سب سے زیادہ بڑے گھی کے ڈیلر تھے, ہول سیل ڈیلر. یہ ایک ہندو آیا, 20,000 روپیہ ہاتھ میں رکھ دیا. آج سے 40 سال پہلے کیا قیمت تھی 20,000 کا؟ 20,000 کا گھی چاہیے. اتنے میں قریبی اذان مسجد سے آ گئے. انہوں نے 20,000 واپس کر دیا, کہا نماز جماعت سے پڑھ کے آتا ہوں, جس چاہے تو انتظار کرو ورنہ وہ دکانیں اور رہیں وہاں سے گھی خرید لو. اب روزی کا قصہ بتاتا ہوں. الہ آباد میں ایک شخص نے ایک بزرگ سے تعلق کیا, مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پورے شہر میں سب سے زیادہ بڑے گھی کے ڈیلر تھے, ہول سیل ڈیلر. یہ ایک ہندو آیا, 20,000 روپیہ ہاتھ میں رکھ دیا. آج سے 40 سال پہلے کیا قیمت تھی 20,000 کا؟ 20,000 کا گھی چاہیے. اتنے میں قریبی اذان مسجد سے آ گئی. انہوں نے 20,000 واپس کر دیا, کہا نماز جماعت سے پڑھ کے آتا ہوں, دل چاہے تو انتظار کرو ورنہ وہ دکانیں اور رہیں وہاں سے گھی خرید لو. اب واپس آیا. یہ ایک اللہ والے کی صحبت, حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا. ان کی صحبت سے اتنا ایمان یقین عطا ہوا کہ 20,000 کو خاطر میں نہیں لایا. 40 سال پہلے کا 20,000 اور جماعت سے نماز پڑھ کر آیا تو وہ ہندو بیٹھا ہوا تھا, نہیں گیا. اس دکان کو چھوڑ کر نہیں گیا, آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا. اس نے کہا کہ آپ میری دکان سے کیوں نہیں گئے, دوسری دکانوں سے سودا کیوں نہیں خریدا؟ اس نے ہندو نے کہا کہ جب آپ خدا سے اتنا ڈرتے ہیں کہ میرے 20,000 کی رقم کو خاطر میں نہیں لائے تو میں نے سوچا آپ ہی سے خریدوں گا, کیونکہ آپ ملاوٹ نہیں کریں گے, آپ صحیح وزن کریں گے, ڈنڈی نہیں ماریں گے. ڈنڈی مارنا ایک اس طرح ہے, اگر نہ سمجھ آئے تو پوچھ لینا خان میں آ کر, یعنی وزن صحیح کریں گے. تو جو شخص اللہ والا رہتا ہے دنیا میں بھی اس کی عزت ملتی. اب اس کے بعد یہ ایک کتاب ہے جس میں صبح شام کے تینوں کل کا عمل ہے. حدیثوں کے حوالے ہیں, صفحے کے حوالے ہیں, کتابوں کے حوالے ہیں. جو شخص تینوں کل صبح شام پڑھ لے اس کو انشاءاللہ کلاشن توپ کی گولی بھی نہیں پوچھ سکتی. شیر اور جنگل کے سانپ بچھو کوئی حاصل جو رات دن اس کی دشمنی میں رہتا ہے انشاءاللہ ایک بال نہیں اکھاڑ سکتا. یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. یہ کتاب کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے, تینوں کل. اور ایک دعا ہے جس سے تقدیر بدل جائے. اگر جہنمی ہے انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے وہ جنتی بن جائے. اور حدیثوں کا حوالہ, کتابوں کا دلیل کے ساتھ علماء دین بیٹھے ہیں یہاں, بڑے بڑے علماء بھی الحمدللہ موجود ہیں. اور نمبر 3 حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آخری آیت. 7 مرتبہ جو صبح شام پڑھ لے اللہ اس کے دنیا اور آخرت کا سارا غم, ساری فکر اپنے ذمے لے لیں گے. اور 3 آیتیں سورہ حشر کی ایک وظیفہ ہے, اس کو صبح شام پڑھنے سے 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی ڈیوٹی پر لگ جائیں گے, استغفار کریں گے. صبح کا پڑھا ہوا شام تک, شام کو پڑھ لے تو رات بھر یہ سو رہا ہے اور ہو سکتا ہے ماش کی دال کھانے کے بعد اس کی ہوا بھی کھل رہی ہو. 70,000 فرشتے ہیں دن صاحب کے لیے استغفار کی دعا کریں. اور اگر موت آ گئی اس وظیفے کے پڑھنے والے کو تو شہادت کی موت نصیب ہوگی. اما فی ذلک اليوم مات شہیدا و اما فی ذلک فی تلک اللیلہ, اس رات میں موت آئے گی, شہادت کی موت. ایسی کتنی دعائیں ہیں. اور 7 تدبیر ہے اس کے اندر جس سے خاتمہ ایمان پر ہو, جو دنیا میں اہم ترین مقصد ہے, جس میں اللہ والوں کی محبت بھی ہے, مسواک کرنا بھی ہے, اذان کے بعد کی دعا بھی ہے. 7 طریقہ اس میں لکھا ہے. میں نے ذرا سا سیمپل پیش کیا تاکہ آپ کو ہم اس کتاب کی طرف پل کر سکیں, لیکن آپ کو مجانن گفٹ اور مفت میں دوں گا. 3 زبان بول رہا ہوں, مجانن عربی, گفٹ انگریزی, مفت اردو. آپ سے پیسہ بھی نہیں لینا. لیکن جو لوگ جمعے کو پا چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جمعے کو لینے والے آج نہ لیں, کیونکہ زیادہ مال نہیں ہے. ڈبلنگ کی موقع نہیں ہے. ڈبلنگ کا موقع نہیں ہے, لہذا ابھی سب لوگ اس کو بیٹھے رہو. بس آپ اتنا کہہ دو کہ میں جمعے کو پا چکا ہوں. جلدی 2-4 دوست آ جائیں یہاں اور مجمع کو تقسیم کر دوں. اور جو نہیں, جب خلاص ہو جائے تو انشاءاللہ پھر آئندہ ہم اور چھپوا لیں گے. یہ دوست احباب ہی میرے چھاپتے ہیں,
اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو توفیق دے کہ اس کتاب کو چھاپ کر امت کے ایمان پر خاتمے کا انتظام کریں، کتنا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور صبح شام کی دعائیں بھی مل جائیں۔ جنہوں نے بیٹھے رہو اپنی جگہ پر، آپ راستہ دے دو ان لوگوں کو اور لے لو، تقسیم کرنے والوں کی تعداد بڑھا دو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ 8:30 بجے تک ارادہ ہے آئندہ انشاءاللہ کہ 8:30 بجے میں تقریر ختم کر دیا کروں گا۔ ابھی 2 منٹ باقی ہے کتاب کے تقسیم کرنے کا بھی۔ بعض دوستوں کا مشورہ ہے کہ 8:30 بجے تک تقریر ختم ہو جائے تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا سکیں۔ دوسرا ضروری اعلان یہ کرنا ہے کہ خواتین جو آتی ہیں ان کے لیے وہی جگہ معظم ٹیرس جہاں کی پردہ لگا ہوا ہے، بینر لگا ہوا ہے، میرے دینی تقریر کا ڈنر وہاں ملے گا۔ معظم ٹیرس یہاں سامنے عمارت ہے جہاں 1,500 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، وہاں بینر لگا ہوا ہے، عورتوں کا انتظام ہے خواتین کا پردے کا، تو میری تقریر کا ڈنر عورتیں وہاں جا کر کھائیں، کیونکہ ہمارے گھر میں جگہ کم ہے، گھر والوں کو پھر تکلیف ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، لہذا وہاں انتظام ہے۔ انشاءاللہ ہر اتوار کو خواتین سے گزارش ہے کہ معظم ٹیرس، ہاں تقریر کے بعد ملاقات کسی کو کرنا ہو تو بعض لوگوں کو ہمارے گھر میں خاص تعلق ہے، ٹھیک ہے ملاقات کر لو، مگر بعض یہاں سن لو۔ اور کوئی چیز کا اعلان کرنا ہے؟ اور ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک، اور بعض لوگوں نے کہا دوپہر کو ہو جائے، تو میں نے کہا دوپہر کو گرمی رہتی ہے۔ میرے دل کے ڈاکٹر نے، جو میرے معالج ہیں ڈاکٹر حافظ ایوب، انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ 12 بجے دن کی گرمی میں تقریر نہ کیجیے، مغرب بعد کیجیے۔ اب میں ڈاکٹر کی بات مانوں یا آپ کی؟ بولو بھائی، بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی راضی رہیں گے۔ نہیں اس وقت ٹھنڈا ہے، 12 بجے بہت ہوتی ہے۔ اچھا پھر ایک دن بھر آدمی آرام کر لیتا ہے۔ بعض خواتین نے کہا مغرب کے بعد وقت بہت اچھا ہے، تاکہ ہم دوپہر کو کھانا وانا پکاتے ہیں، کھانا پکانا چھوڑ کر مشکل ہوتا ہے۔ یہ وقت ماشاءاللہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق، میری جان ہے، ایک دعا کر لو مجھے صحت اللہ عطا فرمائے اور آپ کو بھی صحت عطا فرمائے، ہم سلامت رہیں تم سلامت رہو، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ دیکھو ہم سلامت رہیں تم سلامت رہو، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت کی تقریر کی نشر کے لیے قبول فرمائے اور آپ کو اللہ کی محبت سیکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جان ناتواں کو 1 کروڑ جانے توانا دے دیں کہ تقریر سے تھکاوٹ بھی نہ ہو، اور سارے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ اختر کو، میری اولاد کو، میرے دوستوں کو قبول فرمائے اور عافیت دارین نصیب فرمائے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک 8:30 بج گیا کہ جب آپ تقریر شروع کرتے ہیں تو سلام کیوں نہیں کرتے؟ میں ایسے دوستوں سے کہتا ہوں کہ براہ راست پوچھو کیوں غائبانہ خط کیوں لکھتے ہو، ڈرتے کیوں ہو؟ کوئی بھیڑیا تو نہیں ہو کھا لوں گا؟ اکرام سے شاگرد بن کر محبت سے پوچھو کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بجائے اس کے کہ اپنے علم کا اظہار کیا جائے کہ آپ کیوں ایسا نہیں کرتے۔ تو معلوم ہے کہ یہ بڑے عالم ہیں، 7 پشت کے مفتی ہیں، یہ مرض کبر کی وجہ سے ہوتا ہے، علماء کی بے وقتی ہے۔ تنہائی میں ملو، پوچھو کہ کیا بات۔ اب جواب دیتا ہوں، پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ جس وقت جج عدالت میں بیٹھ جائے نہ اس کو سلام کرنا جائز ہے، نہ مدعی مدعا علیہ کو جائز ہے، نہ وکیلوں کو جائز ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عدالت میں جب جج بیٹھتا ہے تو وہ عدالت کی کرسی فیصلے کی کرسی ہوتی ہے، اور فیصلہ کرنا شریعت کے مطابق عبادت ہے۔ ایک عبادت میں دوسری عبادت کو داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ مکہ شریف میں ایک صاحب نے 100 ریال ہدیہ مسافہ کی صورت بنا کر پیش کیا، یعنی مسافہ بھی کر رہے ہیں اور 100 کی نوٹ بھی لگی ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ ہدیہ واپس لو، کیونکہ مسافہ الگ سنت ہے، ہدیہ دینا الگ سنت ہے، ایک سنت میں دوسری سنت داخل کر رہے ہو۔ تو بہت سے مواقع ایسے ہیں جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہے تو سلام کرنا اس کو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ لقمہ پھنس سکتا ہے، قاضی بھی اپنا فیصلہ بھول سکتا ہے، پھانسی کسی کو دینا ہے کسی کو دے دیا، وعلیکم السلام ہر طرف جج صاحب السلام علیکم، تو عدالت کی ہیبت اور عدالت کی عظمت رہے گی، مچھلی مارکیٹ ہو جائے گی آدمی عدالت۔ تو شریعت کا احسان ہے کہ اس نے جج پر قاضی
فیصلہ کرنے والے پر اور مدعی مدعا علیہ پر اور وکیلوں کو اس قسم کی عدالت کے اندر سلام کرنا جائز نہیں. اسی طریقے سے اذان جب ہو اس وقت بھی سلام مت کرو. کوئی تلاوت یا عبادت کر رہا ہے اس وقت بھی سلام مت کیجیے. کوئی بیان ہو رہا ہے اس وقت بھی سلام مت کرو. آ کے چپکے سے بیٹھ جاؤ. حکیم امت فرماتے ہیں ٹھپ سے سلام کر دیتے ہیں جس سے مضمون بھول جاتا ہے. ایسے ہی ملا علی قاری محدث عظیم نے مشکات شریف کے اندر شرح میں لکھا ہے کہ جب امام منبر کی طرف چلے فلا صلاۃ ولا کلام، تو نہ نماز پڑھنا جائز ہے نہ کلام کرنا جائز ہے. اس وقت خاموش رہو. خطبے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو دن میں درود شریف پڑھ دو، زبان سے مت پڑھو. یہ حکم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ بے وقوف جاہل سمجھتے ہیں کہ مولوی مسئلہ بنا لیتا ہے. بناتا نہیں، بتاتا ہے. ایک نقطہ میں فرق ہے، بنانا اور ہے، بتانا اور ہے. بتانا میں ایک نقطہ زائد ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم درود شریف بھیجتے ہیں انہی کا حکم ہے کہ جب امام منبر کی طرف جائے خطبہ پڑھنے، اب کوئی نماز جائز نہیں، کوئی کلام جائز نہیں، اور اگر خطبے میں نام مبارک آ جائے تو اس وقت میں دل میں پڑھ لو درود شریف. علم کی جہاں روشنی نہیں ہے وہیں بدعت کی چمگادوں اندھیروں میں لٹکے ہوئے. کسی دارالعلوم میں جہاں علم کا سمندر ہے، نیو ٹاؤن کا دارالعلوم ہو یا دارالعلوم کورنگی ہو یا خیر المدارس ہو یا مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا جامعہ اشرفیہ ہو، جہاں بھی بڑے بڑے علمی خزانے ہیں، آپ وہاں کوئی چیز نہیں دیکھیں گے کہ جو گڑبڑ ہو. مثلا اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا کسی دینی ادارے بڑے علم کے مراکز میں آپ یہ نہیں پائیں گے. انگوٹھا چومنا چاٹنا کسی بڑے علمی مراکز میں نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ بزرگوں نے ایجاد کیا ہے. یہ ایک بزرگ نے جس کی آنکھ اٹھی ہوئی تھی، کسی اس کے دوست کی، تو اس نے کہا ایسا کر لو تو آنکھ اچھی ہو جائے گی. علاج مرض ہے، یہ سنت اور شریعت نہیں ہے. اب یہ اتنا ضروری عمل ہو گیا کہ جو نہ کرے وہ حاوی ہو گیا. کسی صحابی سے ثابت کر کے دکھاؤ. اگر عشق کا یہ حق ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سب سے زیادہ حق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا ہے. ان صحابہ کی عمل ثابت. پھر ہمارے ایک بڑے عالم مفتی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک مؤذن نے لیا، کانوں نے سنا، تو مؤذن کا منہ چوم لو، کانوں کا ایسے کر کے چوم لو. انگوٹھے نے کون سا عمل کیا ہے؟ عقل کی بھی خلاف. جو چیز بھی سنت کے خلاف ہے وہ عقل کی بھی خلاف. یہاں تک علامہ شامی لکھتے ہیں کہ اگر تردد ہو جائے کہ یہ سنت ہے یا بدعت، تو اس سنت ہی کو چھوڑ دو. اس لیے کہ بدعت کی وہی ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کوثر نہیں پلائیں گے اس کو. اور آپ اس کو فرمایا کہ جو بدعت کرتا ہے مردود ہے. ہر بدعت مردود ہے. اور فرض واجب سنت موقعہ تو ہے نہیں. کسی سے بھی پوچھ لو وہ بھی یہی کہتے ہیں. تو بہرحال جو کام کیجیے علماء دین سے پوچھ کر کیجیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو کام کرو علماء دین سے پوچھو، بڑے مرکزوں سے پوچھو. جہاں بھی علم کی کمی ہوگی وہیں یہ سب گڑبڑ ہے. ایسی عرض کرتا ہوں کہ جو غیر عالم ہو کسی غیر عالم کو جائز نہیں کہ کسی عالم کو یہ کیوں کر کے لکھ دے کہ آپ کیوں نہیں سلام کرتے. اس کو شاگردانہ آنا چاہیے تھا میرے پاس اور درخواست کرنی چاہیے تھی کہ میں یہ علم نہیں رکھتا ہوں، صرف آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، بہادر شاگرد بن کے آیا ہوں. جہالت بھی اور سینہ زوری بھی، چوری اور سینہ زوری، علم بھی نہیں اور انداز استفادہ نہیں ہے. یہ انداز اعتراض. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب امام اذا صعد المنبر ان الامام، دیکھو عربی کے عبارت اس لیے پڑھتا ہوں کہ کوئی عالم دین ہو اس کو یقین آ جائے کہ اختر کا حفظہ کام کر رہا ہے الحمدللہ. ان الامام اذا صعد علی المنبر، جب امام منبر کی طرف پر بیٹھ جائے، فلا یسلم القوم، تو قوم کو سلام نہ کرے. آپ حکیم الامت کے 1500 واز ہیں، مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کسی واز میں دیکھو کہ اس نے سلام کیا ہو.
مفتی رشید احمد صاحب کے یہاں جا کر سنو، ہمارے شیخ اتنے دفعے آ چکے ہیں آپ کے یہاں، کبھی آپ نے دیکھا کہ حضرت نے کرسی پر بیٹھ کے کہا بھائیو کیا کہیں افسوس. ایک امام نے خانہ کعبہ میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملا علی قاری نے جواب نہیں دیا. دوسرے دن اس کے گھر پر گئے اور فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بڑے محدث ہیں، اپنے زمانے کے مجدد ہیں. ان کی مشکات شریف کی شرح 11 جلدوں میں ہے. جو عالم اس کو نہ دیکھے پڑھا نہیں سکتا مشکات شریف، ان لائے گی کوئی دوسری معتبر شرح دے. وہ گئے دوسرے دن اور کہا امام صاحب آپ نے جو اس نے السلام علیکم کہا تھا وہ جائز نہیں ہے. حالت خطبہ میں صلاۃ و کلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہذا آج جواب دینے آیا ہوں آپ کو، وعلیکم السلام کہنے آیا. عجیب لطیفہ دکھا شرح مشکات میں دیکھا. اس لیے عرض کر دیا کہ جو بات نہ معلوم ہو اس کو نہ پوچھو، معترضانہ سوال مت کرو، اس سے محرومی ہوتی ہے اور اس بدتمیزی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے. ادب بہت بڑی چیز. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق لینے جاتے تھے، قرآن شریف کی حروف کو صحیح کرنے اور کلام اللہ کو سیکھنے جاتے تھے. ایک گھنٹے انتظار کرتے تھے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے. اور یہ وہ صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات اور عرض کر دوں، مولانا شاہ راحت صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جس وقت بیان ہو رہا ہو ایک عبادت ہے، اس کا سننا عبادت ہے، اس وقت وظیفہ مت ہو. تصویر جیب میں رکھ لو، زبان کو خاموش رکھو تاکہ کان پورا اس کو عکس کر دے، کیونکہ آپ ایک عبادت کر رہے ہیں. تصویر سے وہ عبادت نہیں مل سکتی جو ایک مضمون سیکھنے سے 1000 رکعات سے زیادہ ثواب ملتا ہے. دین کا ایک مضمون سیکھنے سے سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 1000 رکعات نماز سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو آپ مضمون کو غور سے اتنا غور سے سنیں کہ اپنے بیوی بچوں کو دوستوں کو بھی سنا سکیں. تب سمجھیے آپ نے غور سے سنا. اور سمینا معتبر مقبول جب ہے جب اطانا بھی ہو، اس پر عمل بھی کیجیے. سنتے سنتے سنی ہو گئے 20 سال تک، مگر عمل کی توفیق جب ہو تو سمجھو کہ آپ میں نے صحیح سنا ہے. صحابہ کی سنت ہے یہ، سمینا و اطانا. وہ کیا کہتے تھے؟ اے خدا اور اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ اور رسول کی بات سن لیا و اطانا، اور ہم نے فرما برداری کا عہد کر دیا. اطاعت کے ساتھ اگر سماعت ہے تو وہ سماعت مقبول نہیں. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں بیان کے وقت میں وظیفہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہیں، رئیس المفسرین ہیں. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کو تشریف لے گئے. ایک لوٹا ارادہ ظاہر کیا کہ مجھے استنجا کرنا ہے، ایک لوٹا پانی لا کر دیا. پھر استنجے سے فارغ ہو گیا ہے. ہاں تو آپ نے فرمایا اے صحابہ کس میں پانی رکھا؟ صحابہ نے عرض کیا آپ کی چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. جب آپ استنجے سے فارغ ہو کر آئے تو فرمایا کہ میں وضو کروں گا. پہلے ہی سے وضو کا پانی رکھا ہوا. آپ نے فرمایا یہ پانی وضو کا کس نے رکھا؟ صحابہ نے رکھ کیا. وہی آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھ گئے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے جو نعمت ملتی ہے، بڑے بڑے ہاتھ اٹھ گئے آسمان کی طرف کہ اے میرے خدا. یہ کس کی زبان ہے؟ رسول خدا کی زبان ہے. بپیش خدا رسول خدا کی زبان خدا کے حضور میں کہ اے خدا میرے چچا کے بیٹے بھائی کو اس کو مفسر بنا دیجیے. صحابہ کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی مفسر نہیں تھا. 18 سال کی عمر میں مجلس شورا کے ممبر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسمبلی کے مجلس شورا کے ممبر سب سے چھوٹے جتنے صحابہ مدینہ شریف میں تھے، بڑے بڑے عمر والے، اس میں سب سے عمر میں کم یہی تھے 18-20 سال کی عمر میں. لیکن عقل اور فہم کے لحاظ سے سمجھ لیجیے کہ حضرت عمر جیسا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے مجلس شورا میں مشورے کے لیے منتخب کرتے ہیں. ایسے تعلق نہیں. بڈھا بیوقوف ہو سکتا ہے اور جوان عقل مند ہو سکتا ہے.
تو نعمت ملی خدمت کی برکت سے. اس لیے بزرگوں کی خدمت کو معمولی مت سمجھو. لوگ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کیجیے دعا کیجیے دعا کیجیے دعا کیجیے، ہر وقت دعا کیجیے. فرماتے ہیں بزرگان دین کہ دعا کرائی نہیں جاتی، لی جاتی ہے. ان کا دل خوش کر دو، کسی خدمت سے خوش کر دو، دل سے دعا نکل جائے گی خود بخود. دعا لی جاتی ہے، کرائی نہیں جاتی. دعا کرانے کی درخواست تو سنت ہے، مگر اگر خاص دعا چاہتے ہو تو ان کا دل خوش کر دو، کوئی خدمت کرو جس سے خود بخود ان کی. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ یہ کیا سنت نہیں ہے کہ خدمت کے ذریعے سے دعائے رسول حاصل کر لی. یہ صحابی کی خدمت سنت ہے کہ اتنی خدمت کرو کہ دعا استاد کی خود بخود نکل آئے. چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. آج ان سے بڑا کوئی مفسر نہیں. یہ واقعہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا. یہ میرے مضامین کتابی بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی سننے سے آتے ہیں. لہذا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہو، دروازے ایک گھنٹہ انتظار کرتے ہو، ہمیں شرم آتی ہے. آپ دروازہ کھٹکھٹا دیا کرو، میں باہر نکل آؤں گا. آپ کا رتبہ ہے، آپ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہو. عرض کیا کہ یہ ہم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بدتمیزی بے ادبی میں کروں گا کہ دروازہ کھٹکھٹا کے استاد کو باہر نکالوں؟ کیا سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے نہیں فرمایا اس قوم سے جو آ کر ان کا اخرج یا محمد دقل بام دروازہ کھٹکھٹا کر کہا نکلو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم تم سے کچھ پوچھنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو میرے نبی کو دروازے سے باہر کرتے ہیں عقل کی کمی ہے، اصلاح کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی، تہذیب و تعدیل فرمائی کہ ایسا نہ کرو. ولو انہم صبروا حتی تخرج، ولو انہم صبروا، کاش یہ لوگ صبر کرتے حتی تخرج، یہاں تک کہ میرے پیارے رسول آپ نکلتے خود. اس آیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مزہ آیا ہوگا. حتی تخرج الیہ، یہاں تک کہ آپ اپنے دولت کدے اور مبارک گھر سے خود نکلیں. آپ کو دروازہ کھٹکھٹا کر بلانا یہ عقل کی بے ادبی ہے. حتی تخرج الیہ لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے خیر. تو عرض کیا کہ اے استاد ابی بن کعب، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت بڑے استاد ہیں، آپ کے علم کا یہ مقام ہے کہ حضرت عمر جیسا صحابی آپ کا شاگرد ہے، اور اللہ نے آپ کو اتنا قبول کیا کہ اپنے رسول کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جاؤ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ایک صحابی ہے آپ کا، اس کا نام ابی بن کعب ہے، اس کو جا کر سورہ بینہ کی تلاوت کیجیے اس کے اوپر. جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور سورہ بینہ کی تلاوت فرمائی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو خدا نے آج جو یہ حکم دیا ہے کہ مجھ کو آپ سورہ بینہ سنائے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام بھی لیا تھا؟ بولو دوستو، یہ سوال عاشقانہ ہے یا نہیں؟ کہتے عشق کی سب صوفیوں کی باتیں ہیں. تم خشک بنے رہو بس. پکا لینے سے خشکا پک نہیں سکتی ہے بریانی، پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے میں چاول. کہتے ہیں پرانے لوگ پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے میں چاول، پکا لے ان سے خشکا پک نہیں سکتی ہے بریانی. پرانے لوگوں کو حقیر مت سمجھو، پرانا تیرا پر نانا، پرانی تیری پر نانی. سب پرانوں کو چھوڑ دو، آسمان بھی پرانا ہو گیا، بھاگو یہاں سے. زمین تو پرانی ہو چکی ہے، سورج بھی پرانا ہو گیا ہے. حماقت ہے یہ عقل کی. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اے ابی بن کعب، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر فرمایا. فظرفت عیناہ، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ گئے. صحابی کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے کہ میرا اللہ اتنا بڑا مالک اور میں کیا ہوں، نطفہ ناپاک سے پیدا ہوں. انسان کی پیدائش کیا ہے؟ ہمارے خوشی کے آنسو بہ گئے. محدثین لکھتے ہیں خوشی کے آنسو تھے. حضرت سعید ابن مسیب ہے، کیا کہیں، مضامین پر مضامین چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے. ایک مضمون شروع کرتا ہوں تو 10 مضمون آ جاتے ہیں سامنے.
تو پھر مجھ کو انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ کون پہلے بیان کروں، کس کو بعد میں بیان کروں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ۔ بہرحال ایک صحابی رئیس زادے تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ماں باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا تو ٹاج پہن لیا، کانٹے لگا کے، بٹن کی جگہ کانٹے لگا لیے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ شریف حاضر ہوئے تو کانٹا دیکھ کر ان کا لباس، جبکہ اس زمانے میں بہت عمدہ قیمتی لباس پہنتے تھے، تو ٹاٹ اور بوریے میں دیکھ کر اور بٹن کی جگہ کانٹا لگا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ محدثین لکھتے ہیں یہ رونا خوشی کا تھا کہ میری امت میں ایسے قربانی دینے والے عاشق ہیں کہ جو کچھ پرواہ نہیں کرتے، کچھ پرواہ نہیں کرتے، جو ہے اللہ کا خوش رہے، بس فقیری میں خوش رہے، بادشاہت میں خوش رہے، پلاؤ بریانی میں خوش رہے اور سوکھی روٹی میں خوش رہے، ان کو خوش رکھو بس۔ چٹنی روٹی جس کے پیٹ میں ہے اس سے اللہ خوش ہے، وہ ان لوگوں سے بے شمار درجہ افضل ہے جن کے پیٹ میں بریانی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر ان کا نام ہے، حضرت مصعب نام ہے۔ جب یہ مدینہ شریف حاضر ہوئے تو ان کی اس حالت میں دیکھ کر آپ رو پڑے۔ اس کے بعد کم عمری میں، یعنی بال کالے ہی میں کہ شہید ہو گئے اور کفن پورا میسر نہیں ہوا، تو آپ نے حکم دیا کہ سر سے پیر تک چھپا دو اور پنڈلی کی طرف جو کفن کم ہے وہاں اسخر مکھی کی گھاس ڈال دو۔ اور اس وقت بھی آپ رو پڑے کہ اللہ کا یہ عاشق ہے، یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا غور سے دیکھو کہ کفن بھی میسر نہیں پورا ہے۔ مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی روئے۔ محدثین لکھتے ہیں یہاں بھی مارے خوشی کے روئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں کیسے کیسے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آرام فرما رہے تھے، آیت نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو صبر کے ساتھ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں میں جا کر صبر کے ساتھ بیٹھیے، گھر کا آرام چھوڑ دیجیے، آرام سے بے آرام ہو کر اپنے گھر سے بے گھر ہو جائیے، اور ان لوگوں میں بیٹھیے جو میری یاد میں تڑپ رہے ہیں، ان کو اپنے پھول محمدی کی خوشبو سے خوشبودار کر دیجیے کہ ہمیں انہیں صحابہ سے اسلام آگے بڑھانا ہے۔ اس دل کو پھول کی خوشبو مل جائے، صحابہ کے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مل جائے، تاکہ ان کے مجاہدات سے جب ان کا تیل نکلے تو کون سا تیل بنے گے؟ روغن گل محمد کا تیل نکلے تو کون سا تیل بنے گے؟ روغن گل محمد کا تیل نکلے تو کون سا تیل بنے گے؟ روغن گل محمد کا تیل نکلے تو کون سا تیل بنے گے؟